إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعط کل ذی حق حقہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو کامیاب فرمانے کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے۔ کامیابی کے لیے صرف دین ہی ملا ہے۔ دنیا ضرورت ہے اور دنیا ایک مجبوری ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، اور دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ سارے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک اس کی مخلوق کے حقوق ہیں، اس کے بندوں کے حقوق ہیں، اس کی مخلوق کے حقوق ہیں۔ مخلوق میں ماں باپ بھی ہیں، مخلوق میں بھائی بہن بھی ہیں، اولاد بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، مخلوق میں کیڑے مکوڑے جانور بھی ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے کیڑے مکوڑوں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے جانوروں کے بھی حکم بتائے ہیں، نوکروں کے بھی حقوق بتائے ہیں، ماتحتوں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم وجہ کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے انہی دو چیزوں کو اختصار کے ساتھ دو جملوں میں بیان فرمایا، اس لیے کہ آپ پہ حد درجے کی نقاہت تھی، آپ بول نہیں پا رہے تھے، بس اپنی امت کو پیغام دینا چاہتے تھے، تو پورے دین کو آپ نے دو الفاظ میں بیان فرماتے ہوئے اسے بار بار اتنا دہرایا کہ دہراتے آقا کی آواز بند ہو گئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ الفاظ دو تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور ماتحت۔ حقوق اللہ میں سب سے افضل نماز، روزے تو سال میں ایک دفعہ ہیں، زکوٰۃ صرف مالداروں پر ہے، حج بھی زندگی میں ایک دفعہ، وہ بھی مالداروں پر، لیکن نماز ہر ایک پر ہے، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، بیماروں پر بھی، تندرستوں پر بھی، مسافروں پر بھی، مقیمین پر بھی، سب پہ نماز ہے۔ اس لیے آپ سب سے آخر میں فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں کا خیال کرنا۔ بڑوں کا خیال تو ہر ایک کرتا ہے نا، بڑوں کا خیال تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن کمزوروں کا خیال عام طور سے رہ جاتا ہے۔ اس وقت آپ ہر طرف دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے ماں باپ کا ادب نہیں کرتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا،
ماں باپ کا خیال نہیں کرتا، مولانا صاحب میرے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ بڑا بدتمیز ہو گیا ہے، میرا اس پہ حق بنتا ہے، یہ میرا حق ادا نہیں کر رہا۔ لیکن اولاد کے بھی تو ماں باپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ نہ ماں باپ اس کا خیال کرتے ہیں، نہ اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ جب ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے تو بچے بدتمیز بنتے ہیں، اور بچے نافرمان بنتے ہیں، اور بچے پریشان کرنے والے بنتے ہیں جب ماں باپ ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ ماں باپ ان کا کیا حق ادا کریں؟ جائیداد میں سے حصہ دینا الگ چیز ہے، زمین میں سے حصہ دینا الگ چیز ہے، وراثت میں سے حصہ دینا الگ چیز ہے۔ وہ حقوق جو بچوں کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ پہ لازم ہو جاتے ہیں، ماں باپ عام طور پر اس میں غفلت برتتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو، یہ کام پیدا ہوتے ہی کرنا ہے۔ اس میں غفلت برتی جاتی ہے، ایک ایک ہفتے تک بچے کے کان میں اذان ہی نہیں ہو رہی۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا اچھا نام رکھو، اچھا نام رکھو، اس لیے کہ نام کا ذات پہ اثر پڑتا ہے۔ اچھا نام اچھا اثر رکھتا ہے، برا نام برا اثر رکھتا ہے۔ ہمارے نبی کے پاس اگر کوئی ایسا شخص آتا جس کا نام اچھا نہیں ہوتا تھا، اس کے نام کا مطلب اچھا نہیں ہوتا تھا، تو آپ فرماتے تھے تمہارا نام یہ نہیں ہے، تمہارا نام یہ ہے، اس کا نام بدل دیتے تھے۔ آپ اچھے ناموں سے اچھی فال لیا کرتے تھے، اچھے ناموں سے اچھی فال لیا کرتے تھے۔ آپ مکہ معظمہ چھوڑ کے مدینے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا بریدہ۔ فرمایا اچھا، اس کا مطلب معاملہ ٹھنڈا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے لیے آگے پریشانی نہیں ہے، ہمارے لیے معاملہ ٹھنڈا ہے۔ اچھے نام سے آپ اچھی فال لیا کرتے تھے۔ امام حسین جب مدینے سے چلے عراق کی طرف تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا چاہا تو پوچھا اس آبادی کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام ہے عقر، یعنی کسی کی ٹانگیں کاٹ دینا، کسی کی کونچیں کاٹ دینا، کسی کو ذبح کر دینا۔ فرمایا اللہ ہمیں عقر سے بچائے، یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ کہا یہاں پڑاؤ نہیں ڈالیں گے، اس کا نام اچھا نہیں ہے۔ اچھے نام کا اچھا اثر ہے، برے نام کا برا اثر ہے۔ چنانچہ یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کا نام علماء سے پوچھ کر اچھے سے اچھا رکھا جائے۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے ادبوا اولادکم بثلاث، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک تو ان کو میری محبت سکھاؤ، ادبوا اولادکم بثلاث بحبی، ان کو میری محبت سکھاؤ، اتنے میرے کمالات سناؤ، اتنی میری عظمت اور شان ان کو سناؤ کہ تمہارے بچے مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ہی محبت رسول ہے۔ جیسے حضور سے محبت نہیں ہے تو وہ اسلام سے محبت کر ہی نہیں سکتا، اسلام پہ چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام تو لائے ہی حضور ہیں۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں جس میں آج 99 سے زیادہ ماں باپ غفلت برتتے ہیں، جس کا خمیازہ ان کی بدتمیزیوں اور ان کی بے ادبیوں اور ان کی طرف سے ستم گریوں کی شکل میں وہ دیکھتے ہیں۔ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ جب اولاد حضور سے محبت کرے گی تو ماں باپ کے تو پاؤں دھو کے پیے گی۔ جب اولاد حضور سے محبت کرے گی تو ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیے گی۔ حضور سے محبت نہیں کرے گی تو پھر جو جی میں آئے گا وہ کرے گی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین کے پوتے، امام حسین کے بیٹے، حضرت علی کے پوتے، روز اپنی ماں کے پاؤں دھوتے تھے اور وہ پانی پیتے تھے۔
ایک اصطلاح ہے نا بھائی پاؤں دھو کے پیتا ہے، لیکن وہ واقعی کرتے تھے، اپنی ماں کے پاؤں دھوتے تھے پھر وہ پانی پیتے تھے، اظہار محبت کے لیے، اظہار محبت کے لیے ایسے کرتے تھے۔ یہ جیسے ہمارے نبی اماں عائشہ جس پیالے میں پانی پیتی تھیں فرماتے تھے عائشہ تم نے کہاں سے پیا تھا؟ یہاں سے، تو آپ بھی وہیں سے پیتے تھے، اظہار محبت کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج پہ جا رہے تھے تو سواری کبھی ادھر لے جاتے کبھی ادھر لے جاتے، جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے چل رہے ہیں آپ؟ سیدھے سیدھے چلیں نا۔ کہنے لگے نہیں، چلتے چلتے خیال آتا ہے کہ حضور سواری کو ادھر لے کر گئے تھے تو میں بھی محبت میں ادھر ہی کو لے کے چلا جاتا ہوں۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور ان کو قرآن کی محبت سکھاؤ۔ یہ قرآن سے محبت کریں، یہ قرآن سے چپک جائیں، یہ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر عظمت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کو اسلامی تہذیب سے خود دور کرتے ہیں، پھر رونا روتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن کس وقت پڑھائیں؟ صبح اسکول جاتا ہے، شام کو ٹیوشن پڑھتا ہے، تو پھر کیسے پڑھائیں؟ قرآن کیسے پڑھائیں؟ لہذا قرآن نہیں پڑھاتے، اور اگر پڑھاتے بھی ہیں تو فارملٹی، پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، کیسا پڑھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اور اگر قرآن پڑھاتے ہیں تو پھر گھروں میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ آتا ہے سارا دن تو ٹیوشن پڑھتا ہے اور پھر اسکول پڑھتا ہے، پھر مکتب میں جاتا ہے، پھر اس نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا بچے کی ذہن سازی کا۔ یہ ساری اولاد کی حقوق تلفی ہے۔ جب اولاد کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو یہی اولاد بڑے ہو کے غراتی ہے اور بڑے ہو کے بدتمیزیاں کرتی ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے آت کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ اس حق کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج کے ماں باپ ظالم ہیں، آج کے ماں باپ ظالم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا دستور ہے کہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں، ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت نہ کر کر ظالم ہو گئے تو بچے ان کی بدتمیزیاں کر کے ظالم ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، موجودہ دور میں جب کہ سوشل میڈیا کا عروج ہے، ہر ایک کے پاس دنیا کی ساری چیزیں بھری پڑی ہیں، ہر ایک کے پاس دنیا کی اچھی چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں، بری چیزیں بھی بھرمار آئی ہوئی ہے۔ ایسے دور میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، ان کی تربیت پہ توجہ دینا اور ان کو دین سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا، اللہ کے نبی سے جوڑنا، قرآن سے جوڑنا، یہ آج کے دور کی پچھلے دوروں سے زیادہ بڑی ضرورت ہے۔ یہ مدرسوں کے قاری صاحبان اور یہ علماء کرام، یہ قابل صد مبارکباد ہیں، قابل صد تحسینات ہیں کہ انہوں نے تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ گزارے کر کے اور اپنے پیٹ کی خواہشات کو کاٹ کے، اپنے بچوں کی خواہشات کو کاٹ کے، تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا کر کے ہماری نسل کو قرآن دے رکھا ہے۔ اگر یہ قاری صاحبان کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں اور ہائی سکولز میں پڑھانے والے اساتذہ جتنی تنخواہیں لینے کا مطالبہ کریں تو پتہ نہیں کوئی پڑھائے گا بھی کہ نہیں پڑھائے گا، لوگ قرآن پڑھانا ہی چھوڑ دیں گے۔ بتائیے یہ کتنے ہمارے احسان، کتنے ہمارے محسن ہیں کہ جنہوں نے اپنی ضرورتوں کو کاٹ کے ہمارے بچوں کو قرآن دے رکھا ہے، مفت میں قرآن دے رہے ہیں۔
اس لیے دنیا مقدر کی ہے، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، بڑا افسر بننا اور ٹیکنالوجی پڑھنا، سائنس پڑھنا منع نہیں ہے، یہ سب چیزیں جائز درجے میں ہیں، لیکن دو چیزیں فرض ہیں، ایک تفصیلی علم دین اور ایک اختصار کے ساتھ علم دین۔ تفصیلی علم دین سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ سیکھ لیں، اوروں تک پہنچائیں تو یہ کافی ہے، لیکن اتنا دین سیکھنا تو فرض عین ہے کہ جس سے حلال حرام کی تو تمیز ہو، جائز ناجائز کا تو پتہ ہو، پاکی ناپاکی کا تو پتہ ہو۔ اتنا دین سیکھنا، اپنے بچوں کو سکھانا یہ فرض عین ہے، اور اسلام کے اخلاق سے روشناس کرانا، اسلام کی تہذیب سے آشنا کرنا یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ اور ماں باپ اس لیے نہیں کرتے کہ خود بھی نہیں کر رہے۔ ایک شخص خود نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کس منہ سے اپنے بچوں سے کہے بچوں نماز تو امام حسین نے کربلا میں نہیں چھوڑی، تم بھی پڑھا کرو؟ وہ خود ہی نہیں پڑھ رہا، کیسے کہے گا وہ؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جو ماں باپ بچوں کے دنیا میں آنے سے پہلے جو بھی تھے، لیکن بچوں کے آنے کے بعد تو سدھر ہی جائیں، کم از کم ان کے لیے تو سدھر جائیں، انہی کی وجہ سے ٹھیک ہو جائیں، انہی کی وجہ سے اسلام کو فالو کر لیں کہ میرے بچے نہ خراب ہو جائیں۔ اگر آپ کے بچے بن گئے آپ کی قبر بن گئی، آپ کے بچے بگڑ گئے آپ کی قبر خراب ہو گئی، آپ کی آخرت خراب ہو گئی۔ بچے زندگی بھر جتنی نیکیاں کریں گے وہ ساری نیکیوں کا اجر قبر میں آپ کو ملتا رہے گا، آپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی، روشن ہوتی رہے گی۔ اگر آپ کے بچے برائی میں پڑ گئے اور آپ نے ان کی صحیح تربیت نہ کی، آپ نے ان کو اللہ اور اس کے نبی سے نہ جوڑا اور وہ برائیاں کرتے رہے، آپ قبر میں ہوں گے، ان کی ساری برائیوں کی سزائیں آپ کو بھگتنا پڑیں گی۔ اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں، اپنے بچوں کو اسلام سے جوڑیں گے، قرآن سے جوڑیں گے، اللہ کے نبی سے جوڑیں گے، دین سے جوڑیں گے، اور دین کے ساتھ جڑ کر پھر دنیا کا جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو دین سے کاٹنا اور دین کا سودا کرنا کہ پھر کھائے گا کہاں سے، یہ اللہ سے بدگمانی ہے۔ بھئی آپ نے اپنے بچے کو ایجوکیشن میں ڈالا ہوا ہے، ایسی یونیورسٹی میں ڈالا ہوا ہے جہاں لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھ رہے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے یار؟ کہا جی اصل میں ان کا معیار بڑا بلند ہے، ان کی ڈگری باہر چلتی ہے، لہٰذا ہم نے دین کا سودا کر دیا ہے۔ اچھا ڈگری سے کیا ہوگا؟ ڈگری اچھی ہوگی تو تنخواہ اچھی ہوگی، ملازمت جلدی ملے گی۔ کتنا غلط نظریہ، کتنا غلط راستہ، کتنی غلط سوچ ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں چلنے والے ہر جاندار کی روزی میرے ذمے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں رزق تمہیں ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے تمہیں موت تلاش کرتی ہے۔ انسان اگر اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالتے، آسانی کرتے ہیں۔ ہاں جو اپنا یقین ہی یہ بنا لے کہ یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا، تو اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ اگر تم اللہ پہ اتنا بھروسہ کرو جتنا بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پاک تمہیں ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ چلتے چلتے روزی مل جاتی ہے ان کو، وہ روزی ڈھونڈتے نہیں ہیں، چلتے چلتے روزی مل جاتی ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کو نکلتے ہیں گھومنے، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، شام کو جب گھوم کے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں ان کے پوٹے بھرے ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ ان کو روزی دے دیتا ہے۔
اس لیے دوستو اللہ سے بدگمانی نہ کریں اور اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں. مقدر کی روزی اسے پہنچ کے رہے گی. جس کے مقدر میں فراوانی کی روزی ہے، وہ چٹا ان پڑھ بھی ہو اسے فراوانی ہی کی روزی ملے گی. جتنے دنیا کے ہائی فائی لوگ ہیں نا پیسے کے لحاظ سے، یہ لکھنے پڑھنے میں ہائی فائی نہیں ہیں. یہ لکھنے پڑھنے میں ہائی فائی نہیں ہے. آپ تحقیق کر کے دیکھیے. جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مالدار ہے وہ سب سے زیادہ ڈگریاں لیے ہوئے نہیں ہیں، سب سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے. پڑھا لکھا تو ایسے ہی ہے جیسے ساری دنیا پڑھی ہوئی ہے، جیسے اور لوگ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن مقدر مل کے رہتا ہے. ہمارے کئی جاننے والے ہیں ارب پتی ہیں اور اپنا دستخط بھی نہیں کرنا آتا ان کو. مقدر میں زیادہ ہے تو زیادہ مل رہا ہے، مقدر میں تنگی ہے تو MBBS کر کے بھی انہوں نے چھابڑی پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. MBBS کیا ہوا ہے، مزدوریاں کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا یقین عطا فرمائے، اپنی اولاد کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ یہاں پہ ایک مکتب کا افتتاح ہے، قرآن پاک پڑھایا جائے گا. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. گھر میں کوئی فرد واحد بھی ایسا نہ ہو جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو، دینی تربیت حاصل کیے ہوئے نہ ہو. دینی تربیت تو گھر میں ہوگی، مدرسے میں قرآن پڑھایا جائے گا، تو اس کی ہم کوشش کریں، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھیں.